بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگ و نور 694 بلند مقام جادوگر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی بد دعا کا مصداق بننے سے بچائے۔ رمضان پایا مغفرت نہ ملی تو ہلاکت ہے۔ یا اللہ، آپ کی رحمت، آپ کی حفاظت، آپ کی نصرت اور آپ کی مغفرت کا سوال ہے۔ نظر کرم ہو جائے تو۔ ساری زندگی انہوں نے کفر کیا، جادو سیکھا، جادو سکھایا، یعنی شیطان کی عبادت کرتے رہے۔ جادو کے الفاظ میں نعوذ باللہ شیطان کی عبادت ہوتی ہے، اس لیے جادو کے اکثر الفاظ کافر بنانے والے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے، ہر علاج اور ہر منتر کو نہیں اپنانا چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ کم از کم ایک بار 2 رکعت نماز اخلاص سے ادا کر کے توبہ کریں۔ یا اللہ، کبھی غلطی سے کفر یا جادو کا کوئی کلمہ زبان سے نکل گیا ہو تو معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں۔ اگر جادو میں کامیابی ہوتی تو ماضی کے جادوگر کیوں ناکام مر گئے؟ جادو میں شفا ہوتی تو ماضی کے جادوگر خود بیمار ہو کر نہ کراہتے۔ جتنی سخت بیماری آ جائے کبھی کوئی غیر شرعی علاج نہ کرائیں۔ جادو، ٹونے، کالے علم یہ سب ناجائز، حرام اور فضول ہیں۔ بات چل رہی تھی کچھ لوگوں کی، انہوں نے ساری زندگی کفر کیا، جادو کے ذریعے کمائی کی اور اپنے بادشاہ کو سجدے کیے، اسے نعوذ باللہ خدا مانا۔ ساری زندگی اتنے بھیانک گناہ، مگر پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ ڈٹ گئے اور پھر کامیاب ہو گئے۔ یہ فرعون کے جادوگر تھے، ساری زندگی کفر اور جادو کی ناپاکی سے لت پت رہے۔ کوئی ہے جو ان کے گناہوں کی گنتی کر سکے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اترے، معجزہ دیکھا تو آنکھیں کھل گئیں، ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم کا کمال دیکھیں کہ ایمان لاتے ہی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں مست ہو گئے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ موت اختتام نہیں ہے بلکہ اصل زندگی کا آغاز ہے۔ فرعون انہیں دھمکاتا رہا کہ مار دوں گا، کاٹ دوں گا۔ وہ مسکراتے رہے کہ فقدی ما انت قاد، تیرا حکم اس دنیا میں چلتا ہے، وہ حکم بہت تھوڑی دیر کا ہوگا، ہم سہ لیں گے۔ جیسے ہی ہمیں موت آئے گی ہم تیرے حکم سے آزاد اور دور ہو جائیں گے، اور اس اگلے جہان میں صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اس لیے ہم تجھے چھوڑ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی میں آ رہے ہیں۔ یہ چند منٹ کی استقامت ان جادوگروں کا وہ عمل تھا جس کے مزے وہ آج تک لوٹ رہے ہیں، قیامت تک لوٹیں گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ عالمی سامراج کے سامنے چند منٹ کی استقامت اتنا عظیم عمل بن گئی کہ یہ جادوگر قرآن مجید کا کامیاب کردار بن گئے۔ آج کل تلاوت میں بار بار ان کا تذکرہ آتا ہے، دل میں رشک پیدا ہوتا ہے کہ مختصر سے عرصے میں اتنی عظیم کامیابی اور عظیم سعادت پا گئے۔ دراصل اس وقت دنیا میں فرعون کے سامنے انکار کرنے والا کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی تشریف لائے تھے اور فرعون ان کی جان کے درپے تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت فرعون دنیا کی مسلمہ سپر پاور تھا، وہی عالمی برادری تھا۔ وہ اس وقت اپنی طاقت اور حکمرانی کے اس مقام پر تھا جہاں آج امریکہ اور یورپ بھی نہیں ہے۔ فرعون ناقابل شکست تھا، اس سے لڑنے کا بس ایک ہی مطلب تھا کہ مارے جاؤ، اس کو انکار کہنے کا بس ایک ہی نتیجہ تھا کہ ختم کر دیے جاؤ۔ ایسے حالات میں استقامت کی قدر اور بڑھ جاتی ہے، ایسے وقت میں ہمت و عزیمت کی قدر مزید چڑھ جاتی ہے۔ وہ جادوگر خوش نصیب تھے، انہوں نے ایمان اور استقامت کو اختیار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کامیابی کا استعارہ اور آزادی کی بنیاد بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زیادہ آزمایا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتے۔ اس قصے کا ایک بڑا سبق یہ ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ کئی لوگ جو آج دین اسلام کو بدل رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں کفر کی طاقت اب ناقابل شکست ہو چکی ہے، امریکہ، انڈیا اور یورپ مزید ترقی کریں گے، اب حالات اسی رخ پر آگے بڑھیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کو عالمی برادری کے سامنے جھک جانا چاہیے، اپنے دین کو بدل لینا چاہیے، جہاد کا نام تک نہیں لینا چاہیے۔ مگر یہ قصہ بتا رہا ہے کہ حالات بدل جاتے ہیں۔ ایمان پر ڈٹ جانا اور اس پر کٹ مرنا بے مثال کامیابی ہے، اور مظلوموں کی قربانیاں ظالم کے اقتدار کو سمندر میں ڈبو دیتی ہیں۔ سلام ہو ان عظیم خوش نصیب جادوگروں پر جنہوں نے کفر اور جادو سے توبہ کی، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور پھر ایمان پر جان دے دی۔ سلام اللہ علیہم ورضی اللہ عنہم وارضاہم ورحمہم اللہ تعالی ورفع درجاتہم۔ جو خوف کی حالت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو ایمان و ہمت عطا فرمائے۔ پاکستان کے مقتدر حکمران ان دنوں بالکل وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو لیبیا کے صدر قذافی نے اپنی زندگی کے آخری 2 سالوں میں کی تھیں، اور پھر یہی غلطیاں اس کے زوال اور عبرتناک انجام کا باعث بنی۔ صدر قذافی ایک ملے جلے انسان تھے، کچھ غلطیاں اور کچھ خوبیاں۔ غلطیاں زیادہ تھیں مگر عوام میں ایک طبقہ ان کی محبت میں گرفتار تھا۔
اور قذافی کی کچھ نیکیاں اس کے لیے مستقل ڈھال بنی ہوئی تھیں، مگر پھر اچانک اسے بڑھاپے میں یہ خیال سوجا کہ وہ عالمی برادری کے لیے قابل قبول بن جائے۔ بس یہیں سے زوال کا آغاز ہوا۔ قذافی نے عالمی برادری کے لیے اپنا چہرہ، ماضی اور کردار صاف کرنے کی خاطر اپنے دوستوں پر ظلم ڈھایا اور پھر زمین اس کے نیچے سے سرک گئی۔ عالمی برادری تو وہ چڑیل ہے جو سارا خون نچوڑ کر بھی مطمئن نہیں ہوتی۔ آپ ان کی شرط پوری کرو گے، وہ آپ پر مزید در شرطیں لاد دے گی۔ پاکستانی حکومت نے ملک کے دینی طبقوں پر آج کل جو آپریشن شروع کر رکھا ہے وہ سراسر ظلم ہے، اور یہ ظلم پاکستان کو زوال کی طرف لے جا رہا ہے۔ بہرحال جو قسمت، اب تو سننے والے لوگ بھی نہیں ہیں جو نصیحت قبول کر لیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے جو اہل ایمان خوف اور پریشانی کی حالت میں ہیں وہ روزانہ 100 بار بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ توجہ اور پابندی سے پڑھ لیا کریں۔ عجیب، طاقتور، پرسکون اور پرکیف نسخہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔